बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिसमें एक झटका सा महसूस होता है, और मैं अपने आप को कहता हूँ कि उस वक्त मेरा सेंस वापस आ जाए। Assalamu alaikum listeners, assalamu alaikum FM 101 Pakistan's family, assalamu alaikum to all the Pakistan. This is Amir Said और आज मैं आपके साथ एक स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूँ, बल्कि एक गेस्ट नहीं है, एक स्पेशल हमारा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, और आपको हम बताएंगे कि उस प्रोग्राम में हम कौन सी बात करने जा रहे हैं। वो बात नहीं होगी, वो बहुत सारी बातें होंगी, और वो बातें कौन सी होंगी? वो बातें होंगी आपकी, वो बातें होंगी मेरी, वो बातें होंगी पाकिस्तान की। ऑलराइट जी लिसनर्स, आज हम स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं और प्रोग्राम होगा प्यारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के खूबसूरत से नज़ारों के हवाले से, और उसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की कौन सी खूबसूरत जगह हैं। पाकिस्तान में टूरिज़्म के हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान के टूरिज़्म स्पॉट्स के हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग के हवाले से हम बात करेंगे, और मेरे साथ आज के प्रोग्राम में स्पेशल हमने इनवाइट किया है सोबिया मकबूल को। एक अरसा उनको हो चला है कि टूरिज्म की इंडस्ट्री से में वो काम कर रही हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है, पाकिस्तान को देखा है उन्होंने, दुनिया को देखा है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि जो हमारा पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, और पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाने के लिए उनकी सर्विसेज हैं। मेरे साथ आज लाइव कॉल पर मौजूद होंगे सैयद यासिर उस्मान, और उनसे भी हम पूछेंगे, उनका भी एक्सपीरियंस है, दैट इज़ मोर देन 25 years, और वो रिसर्चर भी हैं, शोबे तदरीस से भी उनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ हाइकिंग एंड माउंटेनियरिंग के हवाले से मुख्तलिफ ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, सैयद यासिर उस्मान साहब का ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है, अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तान दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग दिखा रहे हैं, और उनसे भी हम पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितनी वर्सिटैलिटी है जब टूरिज्म की बात होती है, पाकिस्तान के लोग कितने खूबसूरत हैं, पाकिस्तान की ज़बानें कितनी खूबसूरत हैं, हम टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, और हम साथ ही साथ बात करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, किस तरह से हम पाकिस्तान की खूबसूरती को पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ दुनिया को भी ये बता सकते हैं कि आएं और पाकिस्तान को देखें। जी तो लिसनर्स, अगर हम पाकिस्तान के टूरिज्म की बात करें तो पाकिस्तान का जो टूरिज्म है, पाकिस्तान टूरिज्म का जो आलमी रैंकिंग है उसमें 47वें नंबर पे आता है। 200 ममालिक की कंपटीशन है, ये लिस्ट है, उसमें से 47वें नंबर पे पाकिस्तान आता है। और अगर हम 2009 की बात करें तो कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस थे, और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में तब इंटरनेशनल जो टूरिस्ट थे उनकी तादाद लगभग 94,000 थी। और फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जब 2019 का साल आया तो वो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो पाकिस्तान में आए उनकी तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई। और 2009 से 2019 के जो 10 साल हैं उसके अंदर पाकिस्तान की जो टूरिज्म और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट पाकिस्तान में आए उनकी तादाद में 300 गुना इजाफा हो गया। पाकिस्तान के अगर हम बात करें तो 793 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के जीडीपी के अंदर, जो कि 2.7% टोटल जीडीपी का हिस्सा था, वो टूरिज्म ने डाला। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2025 तक 1 ट्रिलियन रुपीस की जो इनकम है, जो रिसोर्सेज हैं वो जनरेट किए जाएंगे
GDP میں اس کا اضافہ ہوگا اور وہ ٹورزم انڈسٹری سے ہوگا. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں وہ ہم نے کرنی ہے. صوبیہ مقبول بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت جلد سید یاسر عثمان بھی ہمارے ساتھ آئیں گے. سب سے پہلے صوبیہ آپ کو خوش آمدید. آپ FM 101 چینل پاکستان میں تشریف لائیں اور بالکل شارٹ نوٹس کے اوپر کل بھی آپ سے بات ہوئی. کل انٹرنیشنل ٹورزم ڈے تھا 27 سپٹمبر 2021. پاکستان کی جو خوبصورتی ہے, پاکستان کا جو ٹورزم ہے, اس کی جو بات ہے وہ مجھے ایسے لگا کہ کل ہم نے بالکل تھوڑی سی بات کی. اس حوالے سے ہمارے پاس باتیں بہت زیادہ تھی. خوبصورتی اتنی ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں شاید آج بھی ہم اس کو نہ سمیٹ پائیں, اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر نہ کر پائیں, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آج پراپرلی آپ کو اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا جائے اور آپ سے پوچھیں. صوبیہ مقبول کا میں تعارف اپنے لسنرز کے ساتھ کرواتا چلوں کہ آپ نے ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی سے آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور وہاں پہ ہوتے ہوئے مختلف پروجیکٹس میں صوبیہ کو ڈفرینٹ ٹورسٹ اسپاٹس پہ جانے کا موقع ملا. تو ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ پاکستان جو کتنا خوبصورت ہے اس کو وزٹ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کلاس فیلوز, اپنی یونیورسٹی فیلوز اور وہاں پہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں یا وہاں پہ رہنے والے دیگر جو لوگ ہیں ان کو بتایا جائے, دنیا کو بتایا جائے, ان کو انوائٹ کیا جائے. اور پھر ایک انیشیٹو میں کہوں گا کہ ایک ٹارچ بیئرر تھی ہماری جو یوتھ کا حصہ ہونے کے حوالے سے. اور پھر صوبیہ کامیاب رہی, ابھی تک بہت سارے لوگوں کو پاکستان کا دورہ کروا چکی ہیں. تو صوبیہ سے ہی پوچھتے ہیں. صوبیہ آپ بتائیں کہ کیا تھا آپ کا خیال اور وہ خیال جس کو آپ نے عملی جامہ پہنایا ابھی کہاں تک پہنچا ہے؟ تھینک یو ویری مچ عامر فار ہیونگ می آن دا شو اگین. پاکستان کے بارے میں جتنی بات کر لیں کم ہے. ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے اور میں یہ کہوں گی کہ کمپلیٹلی ان ایکسپلورڈ ہے, کیونکہ جب ہم باہر پاکستان سے باہر لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے ملک کا ایک سرٹن امیج ہے کہ شاید یہاں پہ جو ہے لوگ سیف نہیں ہیں اور بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں میں کہوں گی پاکستان کے بارے میں, جن کو ہم اپنی بات چیت سے تو دور کر سکتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان مسکنسیپشنز کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا بھر سے لوگوں کو پاکستان بلائیں اور ان کو ایکچولی پاکستان دکھائیں اور لوگوں سے ملوائیں. اور آپ یقین جانیں کہ ہمیں تو شاید یہ لگتا ہے بلاتے ہوئے انیشلی یہ لگتا تھا کہ ہم ان کو ہنزا گھمائیں گے, اسکردو گھمائیں گے اور وہ یہاں کی خوبصورتی سے جو ہے بس پاگل ہو جائیں گے. تو خوبصورتی سے تو لوگ پاگل ہوتے ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جب لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں کی ہاسپٹیلٹی دیکھتے ہیں تو میں نے ایسے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ان ٹرپس پہ آئے جو کہ دنیا میں 30 سے زیادہ ممالک گھومے ہوں گے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ جتنے ہاسپٹیبل ہیں اس سے زیادہ ان کو دنیا میں کہیں ہاسپٹیلٹی نہیں ملی ہوگی. سو میرے خیال میں ہماری سینک بیوٹی تو ایک جگہ ہے, بٹ لوگوں کی خوبصورتی بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو باہر کے لوگ جو ہیں جو نہیں جانتے اس ملک کو وہ نہیں سمجھتے. بالکل. اور اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل, وہ لوگ جو ٹورزم کے حوالے سے جن کی ریسرچ ہے, جن کی رائے وزن رکھتی ہے, تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے ریسورسز ہیں ٹورزم کے حوالے سے, اور اگر ہم بالکل تھوڑا سا اس کے اوپر کام کر لیں, اگر ہم فیسلٹیز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی عالمی ریسرچرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنا دیا جائے تو آنے والے چند ہی سالوں میں پاکستان کی جو انڈسٹری ہے ٹورزم کی, ہم اس کو بہت زیادہ آگے لے کر جا سکتے ہیں. سید یاسر عثمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ FM 101 چینل پاکستان کو وقت دینے کے لیے. اور سر مجھے یہ بھی سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے ٹورزم کے حوالے سے. ہائیکنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ کلب کے آپ پیٹرن چیف بھی رہے ہیں, ابھی بھی آپ کنوینر ہیں, اور مختلف اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے آپ جاتے ہیں. تو کیسا ایکسپیرینس اور یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں آپ کی مصروفیات کو دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں اور آپ جیسی انرجیز جو ہیں وہ مجھے اس طرح کی وائب صوبیہ سے بھی آ رہی ہیں. صوبیہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو دونوں لوگ ہیں اسی طرح کی انرجیز جو ہیں چاہیے ہیں ہمارے وہ لوگ جو اس انڈسٹری سے جڑے ہیں, جو پاکستان کا جو ایک بہتر اور خوبصورت امیج ہے وہ دکھانے کے لیے پوری دنیا کو. آپ کی فوٹوگرافی بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس کے بھی چرچے رہتے ہیں. تو بتائیے گا کہ اتنی زیادہ لگن اور ایک اس طرح کی محنت جو ہے وہ آپ پاکستان کی خوبصورتی دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں, تو آپ کو کس طرح کی فیلنگز آتی ہیں؟ جی الحمدللہ
مجھے ہائکنگ کلب کے ساتھ 17واں سال ہے اور ایز ایڈوائزر میں 10 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں. 2011 میں ایڈوائزر کے طور پہ ڈپیوٹ ہوا تھا اور جب سے میں نے ایڈوائزرشپ سنبھالی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ سال میں 10 سے 12 یعنی تقریباً ہر مہینے کوئی نہ کوئی ٹرپ جو ہے وہ آرگنائز کیا جائے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اس میں یہ تھا کہ جیسے ابھی ایک ٹائم گزرا جس میں تھریٹ لیول زیادہ تھا, ٹیررسٹ اٹیکس تھے, سیکورٹی کنڈیشنز ایسی تھی, اس میں ہم کافی ریسٹرکٹیڈ بھی رہے اپ ٹو 4 to 5 ٹرپس اے ایئر. لیکن اب چونکہ سچویشنز بہت بہتر ہیں اور نئے ایونیوز بھی اوپن ہوتے جا رہے ہیں, جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ خود بھی مختلف جگہوں کو اوپن کر دیتی ہے, جیسے ریسنٹلی کمراٹ کو اوپن کیا گیا, سریک لیک کو کیا گیا, اور ابھی ریسنٹ جو یہ راولا کوٹ کی سائٹ پہ جو آبشاریں ہیں ان کو وزٹرز کے لیے الاؤ کیا گیا ہے. سو جیسے جیسے نئی سائٹس جو ہیں وہ اوپن کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو ہم لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے وہاں کا وزٹ ارینج کرتے ہیں. اور اس میں جو کنٹریبیوٹ ہم کرتے ہیں وہ اس سینس میں کرتے ہیں کہ وی پریفر ایکو ٹورزم, کہ ہم کلیئر کٹ انسٹرکشنز پاس کرتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کو کہ وہ وہاں کے لوکلز کے ساتھ ان کے کلچر کے ساتھ اڈاپٹ کریں اور ان کو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ دیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا ضروری ہے. سو ہمارا کلب جو ہے اور اس سے نکلنے والی جتنی بھی ابھی کرنٹلی جو ٹور آپریٹر کمپنیز ہیں, جو 20 کے قریب اب اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں کے الومنائے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور لوکل ٹورزم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ بھی انہی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں کہ وہ اپنے پارٹیسپینٹس کو ایکو ٹورزم اور سسٹینیبل ٹورزم کی طرف لے کے جائیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, بلکہ اس سے پہلے میں صوبیہ سے ایک سوال کروں گا اور پھر اسی کا جواب آپ سے بھی پوچھوں گا کہ پاکستان کی اگر ہم بیوٹی کی بات کرتے ہیں, ٹورزم کی بات کرتے ہیں, تو نارتھ کی طرف ہی ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے اور کیا آپ کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا یا فیسلٹیز نہیں ہے؟ کہ ہم پاکستان تو سارا بہت خوبصورت ہے, پاکستان کے ساؤتھ کی اگر ہم بات کریں, پاکستان کے سینٹر کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم تھر یا تھل کی بات کریں, یہاں پہ جو تاریخی عمارات ہیں ان کی اگر ہم بات کریں, تو آپ لوگوں کا رجحان یا عام جو ہمارے بہت سارے ٹورسٹ ہیں ان کا رجحان اس سائڈ پہ نہیں ہوتا. اور اس سائڈ پہ رجحان کرنے کے لیے, توجہ دلانے کے لیے ہمیں کون سے ایسی اسٹریٹجیز ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ صوبیہ پہلے آپ سے, پھر اس کے بعد یاسر صاحب سے. بالکل, آئی تھنک ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے. جیسے اگر ہم ہنزا اور اسکردو وغیرہ کو بھی دیکھیں تو ایک ٹائم تھا کہ یہاں پہ ماؤنٹینئرز وغیرہ بہت آتے تھے, ابھی بھی آتے ہیں کیونکہ آبویسلی ہمارے پاس K2 ہے اور 8000 سے بڑی جو ہے وہ کافی ساری پیکس ہیں, تو ایک انٹرسٹ ہے ان جگہوں پہ. اور اب اگر آپ ان جگہوں پہ بھی دیکھیں تو اب ہوٹل فیسلٹیز جو ہیں وہ اس پچھلے 1-2 سالوں میں کافی انکریز ہوئی ہیں. ابھی بھی اگر آپ روڈ ٹرپ لیں تو ایک ہم جو ہے جب ہمارے ساتھ گروپس آتے ہیں تو ہم ان کو ایک چیز نارملی بولتے ہیں کہ جہاں پہ بھی باتھ روم فیسلٹی ملے آپ اس کو یوز کر لیں, بیکاز ورنہ باتھ روم فیسلٹیز جو ہیں وہ آپ کو ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ پورے راستے میں ملتی رہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی ٹورسٹ کے لیے, یا اگر میں ایک گروپ لے کے جا رہی ہوں تو میں بھی یہ دیکھوں گی کہ اس کے راستے میں کیا فیسلٹیز ہیں, وہاں پہنچ کے کیا فیسلٹیز ہیں. تو جو آپ نے بات کی کہ ابھی ہمارا فوکس نارتھ پہ زیادہ ہے, تو وہاں پہ پہاڑ ہیں, برف ہے, تو وہ ان کی ایک اپنی اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے لوگ وہاں زیادہ جاتے ہیں. ورنہ ساؤتھ میں بھی اگر ہم دیکھیں, بہاولپور ہے, ملتان ہے, سون ویلی ہے, پھر آپ کراچی کی طرف سندھ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ گڈانی, گوادر, یہ سب ایریاز جو ہیں وہ اب ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ کچھ فیسلٹیز ڈیولپ ہونی پڑیں گی, ریسٹورینٹس ہونے پڑیں گے, تاکہ اگر لوگ جائیں تو کھانا کہاں کھائیں گے, رہ کہاں سکتے ہیں. سو ایک میرے خیال میں تھوڑا سا ایک نیچرل پروسیس ہے کہ پہلے ایک جگہ ڈیولپ ہوگی, پھر اس کے بعد دوسری جگہ ڈیولپ ہوگی, اور یہ شاید کچھ ہم لوگوں پہ بھی رسپانسبلٹی آئے گی کہ جب ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ہم ان کو ایک پورا مینیو آفر کریں کہ یہ جگہ بھی ہے, اور مطلب نارتھ بھی ہے اور ساؤتھ بھی ہے. صحیح. اچھا سر, آپ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں, کیونکہ میں آپ کو فالو کرتا رہتا ہوں, آپ کا میں نے کام بھی دیکھا ہے, آپ ساؤتھ اور سینٹر کی طرف بھی بہت سارے آپ نے ٹرپس کیے ہیں, تو آپ کو کیا ڈفرنس جو ہے وہ نظر آیا کہ ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے, لوگوں کے بیہیویئرز کے حوالے سے اور وہاں پہ فیسلٹیز کے حوالے سے
اور کیا وہاں پہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ جی بیسیکلی وہاں پہ اگر ہم ساؤتھ کی بات کرتے ہیں ایز سچ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے پاس جو وزٹر ہے اس کا انٹرسٹ کیا ہے. ہم لوگ یوزلی تو جغرافیکل ایریاز کے بیسس کے اوپر ڈیسٹینیشنز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اسپیشلی پاکستان میں یہی بات کی جاتی ہے کہ نارتھ ماؤنٹینس ہے, وہاں پہ برف ہے, لیکن ہم اس چیز کو مس کر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل سائٹس بہت زیادہ ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں, چاہے وہ ہندوازم سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ بدھزم سے ہو, چاہے وہ ہماری اینشنٹ سویلائزیشن ہو, سکھزم سے ریلیٹڈ ہو. ہم ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز دا ساؤتھ, جس میں ابھی ہم کرتارپور کوریڈور کو دیکھتے ہیں, ننکانہ صاحب کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بدھسٹ سائٹس ہیں جو سون ویلی میں بہت زیادہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوات کی طرف, نارتھ کی طرف اگر ہم موو کر جائیں, ہندو سائٹس میں آپ کٹاس راج کو دیکھ سکتے ہیں, ٹلا جوگیاں کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن ٹلا جوگیاں ایز سچ ان کے لیے اتنا ایکسیسیبل نہیں رکھا گیا ہوا جتنا کہ کٹاس ہو سکتا ہے. سو یہاں پہ اگر ساؤتھ کو ہم دیکھیں, میں یوزلی وزٹ کرواتا ہوں بہاولپور کی سائڈ پہ, اور ادھر ایک بہتر مقام جو نظر آ سکتا ہے وہ فورٹ منرو ہے جس کو ڈیولپ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی آپ بلوچستان کی طرف موو کر سکتے ہیں. ہوپ فلی گوادر جو ہے وہ ایک نیا ایونیو بنے گا. ساؤتھ میں سندھ کی طرف جو پہاڑی علاقے ہیں پلس چولستان جو پراپر ڈیزرٹ ہے, رحیمیہ خان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. لیکن مین چیز جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ لائک دے گو فار دا نیچرل بیوٹی ان دا سینس کہ وہ ماؤنٹینس کو یا پاکستانی لوکل جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں جو پہاڑی علاقوں کی طرف جائیں, کیونکہ میدان کا جو موسم ہے میدانی علاقوں کا وہ ذرا گرم ہے, اور ان کے لیے تو فیسینیٹنگ جو ایک انوائرمنٹ نظر آتی ہے وہ ماؤنٹینس ایریاز میں نظر آتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایجپٹ کے بیچ میں اینشنٹ سویلائزیشن کو وزٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل لوگ آ سکتے ہیں, تو وہ ہڑپا موہنجودڑو کی طرف بھی آنے چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو پورٹری کرنے کی ضرورت ہے. پلس ہمیں کلچرل جو فیسٹیولز ہیں اور کلچر کو پریزنٹ کرتے ہوئے بھی ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیے. لائک وی ہیو ملٹیپل ٹائپس آف ٹورزم اپرچونیٹیز, چاہے وہ ایجوکیشنل ٹرپس ہوں, چاہے وہ ریکریشنل ہوں. ایڈونچر ٹورزم کبھی بھی افیکٹ نہیں ہوا, ٹیررزم سے بھی افیکٹ نہیں ہوا. وہ لوگ ایڈونچر کے لیے آتے ہیں, نارتھ ماؤنٹینئرز, سو اس کا فلو تو اسی طرح سے ایک نیچرل اور کنٹینیوس فلو ہے. لیکن ہم ساؤتھ کی طرف جو ہے اس کو مزید انہینس کر سکتے ہیں بائی پروجیکٹنگ اٹ. کہ یوزلی میرے جو اسٹوڈنٹس بھی اپنی کمپنیز چلا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ ہاٹ کیکس, لائک مشکپوری ٹریک از دا ہاٹ کیک ان دا مارکیٹ, بٹ نو بڈی وڈ لائک ٹو گو ٹو ہڑپا. ٹھیک ہے, تو اس میں اب یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹل یا انسٹیٹیوشنز ہیں سچ ایز یونیورسٹیز ہیں, وہ اپنے ٹرپس وہاں پہ ارینج کریں اور پھر ان کو پروجیکٹ کریں, تو وہ ایک مارکیٹ ویلیو بھی اس کی کیری کی جا سکتی ہے. صحیح, بالکل. اچھا صوبی, آپ مجھے یہ بتائیے گا, میرا آپ سے اگلا سوال کہ آپ نے چونکہ دنیا دیکھی ہے, آپ نے بہت زیادہ خود بھی آپ ٹورسٹ رہی ہیں, آپ نے ٹریول کیا ہے, اور پاکستان میں بھی آپ ٹریول کرتے آ رہی ہیں, تو اویلیبل سرکمسٹانسز کے اندر, اویلیبل ریسورسز کے اندر ہم دنیا سے کس طرح سے کمپیٹ کر سکتے ہیں ٹورزم کے اندر؟ آئی تھنک تھوڑی سی ایک تو یہ کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز اور ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈز ویلکمنگ پیپل, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دا لوکلز بٹ جسٹ دا پروسیسز دیٹ وی ہیو, اگر ہم ان کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں, اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے کیا بھی ہے. سو فار انسٹنس اگر پہلے آپ فارنرز کو نارتھ میں لے کے جا رہے ہوتے تھے تو اس کے لیے NOCs چاہیے ہوتے تھے, جس کی اب ریکوائرمنٹ نہیں رہی ہے. تو اگر ویزا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. سو آئی تو ایک تو یہ ایک پوری اوور آل ویزا رجیم ہے جس کو آن لائن بھی گورنمنٹ نے اب ویزا فیسیلیٹیشن اسٹارٹ کر دیا, وچ از ریئلی گریٹ, بیکاز یو نو آپ سری لنکا جاتے ہیں, آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں, آپ کو 2 منٹ میں ویزا مل جاتا ہے. تو جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر آپ کے پیمنٹ میکینزمس کیا ہیں, کیونکہ اب جیسے ہم ٹور آپریٹرز وغیرہ ہیں تو ہمیں آن لائن پیمنٹس ریسیو کرنی ہوتی ہیں باہر سے لوگوں سے, تو اس کا ایک پے پیل ایک دنیا میں بہت مشہور سروس ہے. اف یو ہیو دیٹ ان پاکستان, لوگوں کے لیے سمپلیفائی ہو جائے گا پروسیجر. سو ایک تو آپ کے بہت بیسک اسٹیپس ہیں جن سے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آئی تھنک ایک obviously ہمیں نیریٹو جو بلڈ کرنا ہے
اس پہ ایک بہت ہی کوہیرنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے مختلف اسٹیک ہولڈرز کی کہ جس سے پاکستان کے نیریٹو کو بلڈ کیا جا سکے. ابھی کچھ سال پہلے جو ہے پاکستان برٹش بیک پیکرز ایسوسی ایشن کی لسٹ پہ ٹاپ پہ تھا, سو وہ اس سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی, پیپل وانٹیڈ ٹو کم ان. سو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ ان اے لاٹ آف ویز کہ آپ نیریٹو کا کیا کریٹ کر پاتے ہیں, کیونکہ جو بیٹھ کے گوگل پہ سرچ کر رہا ہے پاکستان آنے کے لیے اس کو تو وہی نظر آ رہا ہے جو خبروں میں آ رہا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہم نیگیٹو نیوز میں کافی زیادہ فیچر کرتے ہیں ایز اے کنٹری. کہیں بھی کچھ خراب ہو جائے تو وہ ہم اس چیز کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی زیادہ نظریں ہوتی ہیں بجائے, کیونکہ آپ ڈر جاتے ہیں نا. آپ جب ملک سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, میں خود بھی باہر بیٹھی ہوں اور میں ملک کے بارے میں کوئی بات سنوں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا. سو آئی تھنک وہ ایک نیریٹو بلڈنگ پہ بہت ہی کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور پھر جب وہ ہوگا سو آئی تھنک تھوڑی سی چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے. obviously گورنمنٹ تو اپنا کام کرے گی ہی کہ وہ انفراسٹرکچر وغیرہ بلڈ کرے گی, بٹ پرائیویٹ سیکٹر بھی پھر جہاں اس کو جیسے ابھی بھی اس کو ریٹرنز نظر آ رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے جا کے ٹوریزم میں. سو جب ریٹرنز ہوں گے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اور زیادہ آگے آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور فیسلٹیز وغیرہ امپروو ہوں گی. بٹ آئی تھنک ایک پالیسی فریم ورک جو ہے, جیسے اگر آپ ابھی ریسنٹلی ناران گئے ہوں تو آپ کو ایک کانکریٹ کا بس وہاں پہ ویب نظر آتا ہے. تو کوئی پالیسی ہونی چاہیے کہ بلڈنگز بن رہی ہیں تو کس طرح کی بنے گی, فٹ پاتھ کتنا بنے گا اور کیا چیزیں بنیں گی. سو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پراپر ایک پلان ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی بالکل صحیح ہے. اور سر آپ سے میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایکو فرینڈلی جو ٹوریزم ہے اس کو ہم کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ انسان جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنے نشان چھوڑتا ہے. تو انسان جائے اچھی یادیں وہاں سے لے کر آئے, لیکن برے نشان جو ہے وہ وہاں پہ نہ چھوڑے تاکہ اس کے بعد بھی جو لوگ جائیں تو ان کے لیے بھی وہ خوبصورتی اسی طرح سے رہے. جی بالکل. اب اس میں بیسک بات یہ ہے کہ لائک سسٹینیبلٹی کی طرف بھی اگر دیکھا جائے ایکو ٹوریزم کے ساتھ, کہ وہ ایک جو ٹورسٹ سائٹ آپ نے اوپن کی ہے تو وہ کتنے عرصے تک اپنی وہ پرسٹین انوائرمنٹ کو مینٹین کر سکے گی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. جیسے ہم کمراٹ ویلی کی ایگزامپل لیتے ہیں, تقریباً 3 سے 4 سال پہلے جو ہے یہ پروموٹ ہونا شروع ہوئی, لیکن کرنٹلی آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں مطلب کانکریٹ کے اسٹرکچر جیسے بھی بات ہوئی ہے وہ بہت زیادہ آگے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ ہارمنی میں کنسٹرکشن نہیں ہے, تو وہاں کسی قسم کے بائی لاز ایز سچ فالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کہ اگر وہاں کا اپنا جو کلچرل آرکیٹیکچر ہے اسی کو فالو کیا جائے یا وہ مٹیریلز یوز کیے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے کہ اس کو کانکریٹ جنگل جیسے ناران کو کنورٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ پلازاز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, مالز نظر آ رہے ہوں گے. اب اس طرح سے وہ جو اس کا چارم تھا وہ بالکل ہی ڈیٹیریٹ ہو گیا. سو ایکو ٹورزم میں تو بیسک بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہمیں نارتھ میں نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ ٹورسٹ پولیس سروس جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے. آپ کو نیلم ویلی میں بھی نظر آتی ہے, آپ کو حمزہ کی سائڈ پہ, کے پی کے میں بھی آپ کافی ٹورسٹ گائیڈنگ اسپاٹس ہیں اور کیاسکس وہاں پہ ڈیولپ کیے گئے. لیکن جو ایک ہمارے لوکل ٹورسٹ کا بیہیویئر ہے جو لٹر کرنے کا اور وہاں پہ ڈمپنگ کرنے کا, وہ بہت ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم اٹروشیس لیولز تک جو ہے وہ انکریز کر چکا ہوا ہے. کہ آپ کو اب ایسے ٹریکس جو کہ جہاں پہ بالکل کم آئسولیٹڈ لوگ جایا کرتے تھے, جس طرح جہاز بانڈا ہے, 2 سال پہلے میں نے جب وزٹ کیا تو وہ ایک بالکل صاف ستھری جگہ تھی, اور ابھی ریسنٹلی میں پچھلے مہینے ہو کے آیا ہوں تو وہاں پہ آپ کو پورے ٹریک پہ جو ہے وہ لیٹر ملے گا. اور جو میڈو تھی جو اس کی نیچرل بیوٹی تھی وہاں پہ آپ کو آرکیٹیکچر ہی نظر آئے گا, اور ایز سچ وہ ایریا جو ہے وہ بالکل ہی انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. لیکن اس کے ایڈجسٹنٹ ہی وہاں کی ہی کمیونٹی گبین بانڈا کی ہے جو خود کلیننگ ڈرائیوز کرتی ہے. سو گبین بانڈا کے لوگ جو ہے ان کا بیہیویئر اس طرح سے نہیں ہے, دے آر ان ہارمنی ود دا نیچر, اور انہوں نے ٹینٹس وغیرہ وہاں پہ اسٹیبلش کیے ہیں, لیکن دے ہیو ناٹ کنسٹرکٹیڈ اینی تھنگ, اور نہ ہی وہاں پہ وہ لٹر کرنے دیتے ہیں, اور نہ ہی وہاں پہ کسی قسم کا ویسٹ آپ کو نظر آئے گا. سو لوکل کمیونٹیز میں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اب زیادہ پیسوں کے لیے کمرشلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی ہی انوائرمنٹ اور اپنی ہی جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے اس کو وہ ڈسٹروائے کرتے جا رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی اگین پھر میں چونکہ دونوں میرے پارٹیسپینٹس ہیں,
टर्न बाई टर्न जो है वो सोबिया से मेरा पहले सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो विजन है, अभी उन्होंने मोस्ट रिसेंटली जो फैसिलिटीज हैं रेस्टोरेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा, होटलिंग के हवाले से, रिजॉर्ट्स के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें उन्होंने पिछले दिनों में नथिया गली में भी एक इफ्तिताह किया। इसी तरह से सवात के अंदर अताबाद, इस तरह से मुख्तलिफ जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, उनका आगाज़ होने जा रहा है, जो कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो और साथ ही साथ यासिर उस्मान साहब की तरफ से जो सजेशंस थी कि अवेयरनेस और बिहेवियर्स की, जो हमारा लोकल टूरिस्ट है, एक तो शायद कहीं ना कहीं ओवर सेचुरेशन हो जाती है, कोई भी नया जो स्पॉट है वो जब सामने आता है तो बहुत सारे इन्फ्लक्स जो है वो वहीं पे जाना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे पॉलिसिंग की जरूरत है, वहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जो है वो प्रॉपर वर्किंग की जरूरत है। तो ये जब तमाम चीजें हो जाएंगी तो फिर मुझे ये बताएं कि उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि साउथ की तरफ पहले भी मेरा एक सवाल था, गवादर मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द हमारा इंशाल्लाह एक अच्छा स्पॉट बनेगा, और दूसरा फिर सेंट्रल पंजाब के अंदर भी इसी तरह से हम देख रहे हैं। तो जब बहुत सारे हमारे पास स्पॉट्स आ जाएंगे तो क्या जो इन्फ्लक्स है वो सिर्फ नॉर्थ की साइड पे जाना, वहाँ पे बेहतर, और फिर बहरहाल इंसान को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं रेगुलेशंस की जरूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को फिर हमारे ये होता है कि जब इंटरनली हम मिनहसुल कौम इसको बेहतर नहीं करेंगे तो फिर जो बाहर के लोग आएंगे उनके ऊपर इम्पैक्ट तो बहुत नेगेटिव जाएगा। क्या करने की जरूरत है? एक मेरे ख्याल में मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की जरूरत है। सबसे पहला काम तो ये है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, फिर जैसे इन्होंने भी कहा कि आपको कम्युनिटी को एंगेज करना होगा, बिकॉज लोकल कम्युनिटीज की एम्पावरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, और उनको जब तक एंगेज नहीं किया जाएगा उसका एक नुकसान ये भी होगा कि वो बेनिफिट भी नहीं कर पाएंगे उस ग्रोथ प्रोसेस से, क्योंकि बाहर के लोग आके जो है वो वहां पे कमा रहे होंगे और लोकल कम्युनिटीज जो है वो बेनिफिट नहीं करेंगी। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, कम्युनिटीज को एंगेज करें, फिर एक पूरा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हो और एक पीनलाइजिंग मैकेनिज्म भी हो कि अगर रूल्स नहीं फॉलो होते हैं, आप दुबई में तो जाके रोड पे जो है वो च्युइंगम नहीं फेंकते हैं, बिकॉज आपको पता है एक बहुत बड़ा फाइन लग जाएगा, और वो एक्चुअली लग जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है आई थिंक एक फियर ऑफ लॉ जो है इन जनरल भी मुल्क में क्रिएट करने की जरूरत है, बट उसकी आई थिंक काफी जरूरत है इवन इन द नॉर्दर्न एरियाज, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा तब तक हम आई डोंट थिंक सुधरने वाले हैं। पुलिसिंग जैसे आपने कहा उसकी आई थिंक काफी जरूरत है, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में जो आपने ये बात कही कि हर जगह कचरा नजर आता है, हमें प्रोड्यूसर्स को भी एंगेज करना पड़ेगा। अब आप कहीं पे भी जाएं आपको कोक की बोतल और लेस का पैकेट जरूर नजर आएगा, क्योंकि वो सप्लाई वहां पे पहुंचा रहे हैं इन सब चीजों की। आई थिंक उनको भी एक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। और जैसे हम फॉर इंस्टेंस ग्रुप्स लेके जाते हैं तो हम काफी डिस्करेज करते हैं कि प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स जो हैं वो सब छोटी छोटी अपनी उठा के ना घूम रहे हों, बल्कि आपके पास प्रॉपर वाटर बॉटल्स हों, आप उसी को रीफिल करते रहें, और ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि आप ले सकते हैं। बिल्कुल। जहां तक बात आपने डिस्ट्रीब्यूशन की कि दूसरे एरियाज भी ओपन होंगे, साउथ भी ओपन हो जाएगा, आई थिंक कुछ एरियाज हैं ऑब्वियसली जिनकी अपनी अट्रैक्शन रहेगी, बट जैसे आप साल में एक दफा शंदूर फेस्टिवल होता है, अगर उसकी समवेयर अबाउट जुलाई में होता है, अगर हम ये चीजें गवर्नमेंट के लेवल पे और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर हम प्री प्लान करके अपने कुछ कैलेंडर्स वगैरह डिवेलप कर लें, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू ट्रैवल मच, प्लान देयर ट्रैवल्स मच इन एडवांस। तो अगर मुझे ये पता हो कि ये 20 जुलाई को ही अगले साल होना है तो मैं अभी से प्लान कर सकती हूँ। जैसे मैं एक टूरिस्ट ग्रुप को होस्ट कर रही हूँ K2 बेस कैंप के लिए, वो अगले साल अगस्त में आना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी प्लानिंग आज से कर रहे हैं। उसका लीड टाइम जो है वो अच्छा खासा होता है। आई थिंक अगर हमारे पास एक फुल ईयर कैलेंडर हो जिसमें कुछ इवेंट्स नॉर्थ में हो रहे हो, कुछ इवेंट्स साउथ में हो रहे हो, और फिर उसके अराउंड अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें तो हम फिर उन जगहों पे भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, एक पॉलिसी की जरूरत है, और जिस तरह से ईद त्योहार पे बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स आता है, पूरा मरी की तरफ जाने वाले रास्ते 2.7 मिलियन एग्जैक्टली, और नारायण कागान की बात की तो वहां पे फिर
फ्यूल के हवाले से जो इश्यूज के, और फिर जब ये खबरें सर्कुलेट होती हैं तो फिर इंटरनेशनली जो एक हमारा इमेज, बेहतर इमेज जो जाना शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर कहीं ना कहीं फिर उसको नुकसान पहुंचता है, वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाता है. तो एक ब्रॉडर आपका कहना ये हुआ कि हमें पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है कि हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है. यासिर उस्मान साहब से मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि सर, आप बहुत ज्यादा इन डेज में भी आपका जाना हुआ है कि जब हमारे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं और फिर बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं वो कभी मरी पहुंच जाते हैं, कभी नारायण कागान पहुंच जाते हैं, और फिर उस वजह से पर्टिकुलर उन्हीं दिनों के अंदर जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो रास्तों में ही खड़े होकर वहां पे फंसे रहते हैं, फिर उसके बाद वापस घरों को चले जाते हैं. क्या करने की जरूरत है? हमें कहीं टूरिज्म अवेयरनेस के हवाले से भी लोगों को बताने की जरूरत है, और साथ ही साथ ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि वहां पे किस तरह से कौन सी फैसिलिटीज देने की जरूरत है कि ताकि अगर इन्फ्लक्स आता है, कितने लोग आने हैं और कितने तादाद में आएंगे, उनके लिए कितनी सहूलियात हम देंगे तो वो पूरी पड़ेंगी. इस तरह से हुकूमत को एक ब्रॉडर लेवल पे कौन सी पॉलिसीज हैं जो कि बनाने की और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाने की जरूरत है? जी, बेसिकली इसमें अब मॉनिटरिंग सिस्टम होना जरूरी है. सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक टूरिस्ट साइट और एरिया की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है जो कि वो कितने टूरिस्ट को अकोमोडेट कर सकता है. सो उस हवाले से यहाँ पे एक तो उसकी असेसमेंट की जरूरत है कि कितने लोगों में लाइक इट कुड बी डाटा कलेक्टेड थ्रू सर्वेज एंड एनीथिंग, लेकिन मेन बात तो यही है कि इंफॉर्मेशन को टाइमली कन्वे करना भी इम्पोर्टेंट है. इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ फेसबुक के ऊपर पेजेस हैं जो अपडेट्स देना शुरू करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रहे होते. उसमें कुछ हद तक बांसेरा पुलिस या नीलम वैली की जो पुलिस की जो पेजेस हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, वो कुछ हद तक जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का ऐसा आम आदमी तक पहुंचना या वो आदमी जो ट्रैवल कर रहा है या वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उन तक पहुंचाना जरूरी है. सो इट कुड बी थ्रू टीवी चैनल्स, इट कुड बी थ्रू द रेडियो स्टेशंस के ये इंफॉर्मेशन टाइमली वहाँ पे बताई जाए, सिचुएशंस जो है वो कन्वे की जाए कि यहाँ पे अब सैचुरेशन लेवल रीच होने वाला है. फिर मौसम के हवाले से, डिजास्टर्स के हवाले से, रोड की बंदिश के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है. इंटरनेट की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है. रिसेंटली जो बाबूसर टॉप के करीब जो है वो चिलास के इलाके में बार बार एक लैंडस्लाइडिंग होती रही है, लेकिन लोग जो है वो अब अनवेयर्ड होने की वजह से वहाँ ट्रैवल करते रहे उस साइड पे और स्टक हुए. सो दैट इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वेड टाइमली, और उसके लिए उन्हें ऑल्टरनेट मीन्स की भी जरूरत है कि कोई मतलब टूरिस्ट गाइड जो है वो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या एप्स जो है वो डेवलप की जा सकी है टूरिज्म की तरफ से, जिसमें अपडेट्स दी जाएं. क्योंकि जैसे यहाँ पे लाहौर में जो है वो सेफ सिटी वाले हैं या रास्ता एक ऐप है जो ट्रैफिक वार्डन्स की है, तो वो एटलीस्ट रूट्स के बारे में अपडेट्स वहाँ पे जो है वो अपलोड करते जाते हैं, और वो अपडेट्स काफी रिलायबल होती हैं एज कम्पेयर टू गूगल मैप्स जो हम यूजुअली यूज करते हैं. बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया. और इससे पहले कि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ें, पाकिस्तान के अंदर कल्चरल टूरिज्म, हम स्पेसिफिक अपने इवेंट्स के हवाले से भी टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का जो बूम है वो अभी आया है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनको अगर हम एक्सप्लोर करें, जिनको हम कंसीडर करें, तो हम जिससे हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है, साथ ही साथ पाकिस्तान का वो जो ब्यूटीफुल इमेज है हम उसको मज़ीद बेहतर प्रोजेक्ट कर सकते हैं. हमारे अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की हम बात करें जिसमें चाइना है, इंडिया है, श्रीलंका है, तो अराउंड $20 बिलियन जो उनका थ्रू टूरिज्म वो अपने जीडीपी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन होता है. तो इंशाल्लाह हम भी वो दिन दूर नहीं है कि जब देखेंगे और इसी तरह का पाकिस्तान का नाम भी उसी फहरिस्त में होगा कि जहां चाइना, इंडिया या श्रीलंका, अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो उसमें हमारा नाम भी शामिल होगा. प्रोग्राम के इख्तिताम की जानब बढ़ेंगे और सोबिया, पहले मैं आपसे अपने लिसनर्स के लिए
کیا آپ میسج دینا چاہیں گی, کیا آپ ہمارے لسنرز کو کہنا چاہیں گی کہ کون سی ایسی ان کی ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھائیں, اور یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان کو خوبصورت بنایا ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں بھی. ایبسلیوٹلی آئی تھنک, اور رسپانسبل طریقے سے ٹریول کریں, اور جب جائیں تو جس جگہ پہ بھی جائیں وہاں کے لوگوں کو اور کلچر کو رسپیکٹ کریں, بیکاز بہت خوبصورت لوگ ہیں. اینڈ سم ٹائمز میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک تھوڑا سا ڈائلیما ہے کہ جب بہت زیادہ ٹورسٹ آنا شروع ہو جائیں گے کسی بھی جگہ پہ تو اس کا کیریکٹر چینج ہو جائے گا. جیسے بچپن میں مری جاتے تھے تو وہ ایک الگ جگہ ہوتی تھی, اور اب آپ مری جاتے ہیں تو وہ ایک الگ جگہ ہے. سو سم ٹائمز آئی فیئر کہ اب ہم 2-4 سال بعد ہنزا جائیں گے تو اس کا کیریکٹر چینج نہ ہو جائے. سو آئی تھنک ہمیں لوکل کمیونٹیز کو ضرور پرزرو کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم ٹریول کر رہے ہوں. اوور آل آئی تھنک بہت ساری جگہیں ہیں گھومنے کے لیے, اینڈ اوپن اپ بھی ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ صرف باہر گھومنے کے لیے جاتے تھے, اور کووڈ کی وجہ سے اب لوگوں نے پاکستان کے اندر گھومنا شروع کیا ہے. ونٹر سپورٹس ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ابھی پاکستان میں بالکل ڈیولپ نہیں ہے. صرف مالم جبہ پہ ہی اگر آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا ہو تو بہت سارے لوگ اسکیئنگ کے لیے گئے, اینڈ اٹس اے گریٹ فیسلٹی. میں خود بھی 2 سال پہلے گئی تھی. سو اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جو کہ ہم بہت سارا خرچہ کر کے باہر جاتے ہیں بٹ اپنے ملک کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں. سو میں تو یہی کہوں گی کہ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کو دیکھیں, اور جو باہر ہیں آئی ایم شیور وہ اور دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ٹریول کریں گے, لیکن ان کو پاکستان جیسا خوبصورت ملک اور یہاں کے جیسے خوبصورت لوگ کہیں اور نہیں ملیں گے. بہت خوبصورت بات کی صوبیانے کے پاکستان بہت خوبصورت ہے, بس اس کو آپ نے دیکھنا ہے بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ. سید یاسر عثمان صاحب, آپ ہمارے لسنرز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, اور آپ کون سی رسپانسبلٹیز بتانا چاہیں گے وزٹرز کے لیے بھی اور لوکلز کے لیے بھی؟ جی, آئی وڈ سیکنڈ صوبیا کہ رسپانسبل ٹریولنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کوئی بھی ٹریولنگ کے دوران مس ہیپ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ جلدی وائرل بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا نیگیٹو امپیکٹ پازیٹیو جو شیئرنگس ہوتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سو اس حوالے سے ہمیں یہی دیکھنا چاہیے, مطلب انڈیویجول بیہیویئر جو ہے وہ کئی مرتبہ مطلب لوکل ایکٹ جو ہے وہ گلوبل امپلیکیشنز کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہمارے جو وزٹرز ہیں اسپیشلی مطلب اس میں ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ فیمیلز کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ہنزا میں یہ واقعہ ایسا ہوا کہ وہاں کے لوکلز کو پھر ایکشن لینا پڑا ایک گروپ کے اگینسٹ, جو کہ لائک اٹ کوڈ بی اوائڈیڈ. کہ اس طرح کے بیہیویئر جو ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے, کلچر کو رسپیکٹ کریں, وہاں کے لوکلز کو رسپیکٹ کریں. ہنزا کے لوگ, گلگت بلتستان کے لوگ بہت ہاسپٹیبل ہیں, بہت زیادہ خوبصورت لوگ ہیں, بہت کیئر کرنے والے, اور بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائک پولائٹ لوگ ہیں. اور اگر یہاں سے کچھ لوگوں نے جو کہ لائک دے ڈونٹ ریپرزینٹ اور کلچر, اگر ان کا کوئی ایکٹ ایسا تھا تو اس سے جو نیگیٹو ایک وائب جو کریٹ ہوئی وہ بہت مطلب اس کے امپیکٹس نظر آتے ہیں, اور کہ لوگوں کی چوائسیز چینج ہو جاتی ہیں اباؤٹ دی پلیسز. سو اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ کلچر کو پرزرو بھی کرنا ہے اور کلچر میں انکلوڈ بھی نہیں کرنا, تاکہ وہ ایک ٹورسٹ سائٹ جس آئیڈینٹی کے ساتھ موجود ہے اس کی آئیڈینٹی وہاں پہ کنزرو ہو سکے, پرزرو رہے. دوسری بات اس میں یہی ہے کہ ایکو ٹورزم کے بارے میں اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے. ہم پروموٹ کرتے ہیں سائٹس کو, لیکن ہمیں ساتھ میں گائیڈ لائنس دینی چاہیے کہ اس کو کس طرح سے وہاں پہ کون کون سی ایسی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں کہ جو جتنا بھی لیٹر اور جو ویسٹ ہے اس کو مینج کرنے کی کوئی ویز جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے. ایٹ لیسٹ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اگر ایک بھرا ہوا بیگ اگر لیس کا آپ کے لے کے جا رہے ہیں تو خالی بیگ اس سے کم وزن ہے جو کہ آپ اپنے بیگ میں ہی واپس لے کے آ سکتے ہیں. لیکن ہمیں ایسی کیمپینز کافی حد تک کم ملتی ہیں. وہاں پہ ایٹ لیسٹ بورڈز ہونے چاہیے جو اس بات کو کنوے کر رہے ہوں وزٹرز کے لیے. پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں صوبیہ اور یاسر صاحب کہ اسی طرح کے اسپاٹس ہیں, اسی طرح کے ٹورسٹ ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں, لیکن
वो जगहें जो हैं वो प्रिजर्व भी रहती हैं. उनको किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस चीज के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है. अगर हम इस चीज को प्रॉपरली इंगेज नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो फिर कहीं अगेन फिर बहुत सारी जो चीजें हैं वो हाथ से निकल जाती हैं, देर हो जाती है. और अब मामला है पाकिस्तान की खूबसूरती का. पाकिस्तान की खूबसूरती हमने दिखानी भी है, उसको प्रिजर्व भी करना है, और उससे हमने अपनी इकॉनमी को भी बेहतर बनाना है. बहुत शुक्रिया दोनों जो गेस्ट साहिबान आज मेरे इस खुसूसी गुफ्तगू, इस स्पेशल ट्रांसमिशन, इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इसका हिस्सा बने और बहुत मुफीद गुफ्तगू की हमारे लिसनर्स के लिए. बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, बहुत सारी जगहों का मेरे लिसनर्स को नहीं था पता, आप लोगों ने बताई, और मैं भी इस चीज़ का आज तहिया करता हूँ. और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि जब मैं विज़िट करूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से वहाँ पे जाऊँ, सैर करूँ, लेकिन उस जगह को डिस्टर्ब न करूँ. और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी इन्हीं रवैयों को अपनाएंगे और पाकिस्तान को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे. आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं वो भी पाकिस्तान की इसी खूबसूरती को देख सकें. बहुत शुक्रिया. 3 बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, वो सुबह 10 बजे